عن ابی برزہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ایسی گمراہ کن خواہشات میں پڑ جاؤ جن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور تمہارے شرمگاہوں سے ہے، جیسے حرام کھانا، بدکاری کرنا وغیرہ، اور ایسی خواہشات میں پڑ جاؤ جو تمہیں راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائیں۔ تو مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ڈر ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ امت ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، خواہشات سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے۔ خواہشات کا مطلب جو من میں آیا وہ کرنے کا، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نہ شریعت کا کوئی پاس و لحاظ۔ اگر ہے تو کس کا پاس و لحاظ؟ خواہشات، اور زیادہ ہے تو رسم و رواج، ماحول، یہ سب خواہشات۔ یہ بھی ایک خدا ہے۔ قرآن کریم میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ پیغمبر آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو ہی خدا بنا لیا۔ ابھی خدا بولے جیسا سننا، اللہ رسول بولے جیسا چلنا، اس نے کیا بنایا؟ خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ جیسے من میں آئے ویسا کرتا ہے، جیسے مرضی میں آئے ویسا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں اس کا ڈر ہے۔ جو ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ خواہ نہیں تھا، آپ کو پتہ تھا کہ میری امت اس طرح کے حرکتیں کرے گی، خواہشات کے پیچھے چلے گی، اسے شریعت کا، قرآن اور حدیث کا، قرآن و سنت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت سے، قرآن سے، سنت سے، اسلام سے، بلکہ الٹا اسلام کو بدنام کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے اسلام۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام ہے۔ اسلام نے تم کو اس طرح کی اجازت دی ہے کہ اس طرح تم خوشیاں مناؤ، اس طرح تم اپنے ماتم مناؤ، اس طرح تم نے شادیاں مناؤ۔ اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے اس کی؟ تو ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کا لگتا ہے مسلمانوں ٹھیکہ لیا ہوا۔ استغفر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جان بوجھ کر جس کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کی، اس کو اپنے اس نعمت کا کوئی احساس نہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ بس نقل کر رہا ہے ان کی، ان کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ ارے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ڈر ہے، گمراہ کرنے والی چیزیں، خواہشات میں لگانے والی چیزیں، مجھے اس کا ڈر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سے بچیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقہ وصغرہ وحقرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریا والے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے کہ یہ شخص ریاکار ہے، اور اس کو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور ذلیل کر دیں گے۔ اس کی نیت ہی ہے، دین کا کام کر رہا ہے لیکن چاہتا ہے کہ وہ کیا ہو جائے؟ مشہور ہو جائے، لوگ اس کی واہ واہ کریں، اس کی تعریف کریں، کر دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن ساتھ ساتھ لوگ کیا بھی بولیں گے؟ بڑا مکار ہے، ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے سب کر رہا ہے۔ خود ہم کتنے لوگوں کے بارے میں بولے ہوں گے، سوچو نا، تو ہمارے بارے میں بھی دوسرے بولے ہوں گے نا۔ اس لیے نیت کو درست
رکھنا ضروری ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کرتے ہیں اللہ خود لوگوں سے ہی بلواتے ہیں اس طرح کی باتیں. یہ بڑا ریاکار ہے, دکھاوا کرنے والا ہے, جھوٹی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی کم میں نہیں, میں بھی پیچھے سے بولتے رہتے ہیں, کھا کر آتے ہیں بولتے رہتے پیچھے سے. نہیں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء الا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ دنیا میں شہرت اور دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تھے. اب اس کی وجہ سے اس کی رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی, سب کے سامنے انسلٹ ہوگا. وہ کہاں؟ قیامت کے میدان میں سب کے سامنے اللہ ذلیل کریں گے اس کو. یہ کون معلوم؟ دکھنے میں تمہارے کو کیا لگتا تھا, یہ بڑا واز کرنے والا, بڑا تقریر کرنے والا, بڑا خطبہ دینے والا, بڑا لیکچرر, تم کو دکھنے یہ ایک نمبر کا ریاکار ہے. اس کے دل کے بعد تم کیا جانو؟ ہم بتا رہے ہیں, سارے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کر کے رکھ دیں گے, اس کا پورا بھانڈا پھوڑ دیں گے. اب آپ بولیں گے سب انسانوں کے بارے میں سب کے سامنے بولے تو میرا کیا جاننے والا, مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. جو جاننے والے ان کے سامنے, جو جاننے والے ماں باپ دوست احباب رشتہ دار سب کے سامنے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جہنم میں جانا پسند کرے گا اور لیکن اس میدان میں اپنا انسلٹ برداشت نہیں کرے گا, جبکہ اس کو پتہ ہے جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے, کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنا خوفناک وہ پھر بھی انسلٹ ہے نا آدمی پسند نہیں کرتا. بولے یہ ذلت سے تو اے اللہ مجھے آپ جہنم میں بھیج دیجیے ڈائریکٹ, میرے کو نہیں چاہیے انسلٹ. ایسا یہ پرسوں بھی حدیث آپ نے 5 منٹ کے مدرسے میں پڑھا نہیں سنا حدیث میں, لیکن کیا کرتے ہیں. اسی لیے تو دعا کبھی کرتے رہے, اللہ قیامت کے میدان میں اپنے لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کر, ہمیں اپنے لوگوں کے سامنے, ہمارے اپنے جان پہچان والے ہمیں دیکھ کر تھو تھو بولیں, ان کے سامنے ہماری پکچر آپ مت کھولو نا. اللہ ہمیں کیا سمجھے تھے اسے, ایک نمبر کا مکار دے گا, ہمارے سامنے کہے جاتا پیچھے دیکھو کیسے کر رہا ہو, اس طرح کیا ہوگا دیکھو. اس ٹائم پہ آدمی کیا کرے گا, اللہ مجھے آپ جہنم میں بھیج دو, یہ نہیں فلم بند کر دو, اللہ بند کر دو, میں جہنم میں جانا. ہنسنے کی بات نہیں, سا آتا ہے لیکن کیا کرتے, یہ تو حق ہے. اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں میری فلم اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے نہ کھول دے. اللہ جس طرح آپ نے ستاری کا معاملہ دنیا میں کیا ہوا ہے کہ ہمارے عیبوں کو آپ نے چھپایا ہوا ہے, عیب معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کے, لوگ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیا پڑھتے. اللہ اسی طرح ہمارے کو قیامت کے میدان میں بھی ستاری کا معاملہ کیجیے, ہمارے گناہوں کو چھپائے. جن کو آخرت کا واقعی یقین ہوتا ہے وہ اس طرح کی دعائیں کرتے بھی ہیں اور اللہ انہیں انشاءاللہ بچائیں گے بھی. اب ہے ہی نہیں, صبح سے شام تک دنیا 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 دنیا, آخرت کا کوئی تصور خیال ہی نہیں آتا. کرتا بھی ہے تو کس کے لیے کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. بہت تباہی بربادی ہوگی ایسے لوگوں کی. نیک اعمال بھی کرتے رہیں گے اور اپنے نیک اعمال کو برباد بھی کریں گے ریاکاری کی وجہ سے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی یوم القیامت بصحف مختمۃ فتنصب بین ید اللہ تبارک و تعالی فیقول تبارک و تعالی القوا هذه واقبلوا هذه فتقول الملائکۃ وعزتک وجلالک ما رأینا الا خیرا فیقول اللہ عز وجل ان هذا كان لغیر وجهی وانی لا اقبل اليوم الا ما ابتغی به وجهی وفي روایت فتقول الملائکۃ وعزتک ما كتبنا الا ما عمل قال صدقتم ان عمله كان لغیر وجهی. غور سے سنیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن
مہر شدہ اعمال نامے لائے جائیں گے. مہر شدہ یعنی جس پہ سیل لگی ہوئی ہوگی، ایک دم کریکٹ، اس میں کوئی ملاوٹ ولاوٹ نہیں. مہر شدہ اعمال لائے جائے. کیا خیال ہے؟ ارے مہر لگتی تو اس کو اہمیت ہوتی کہ نہیں؟ مہر کے بغیر آپ لیٹر دو سن کے بھی دیکھتے نہیں، مہر رہے فوراً پاس اوریجنل. کیا ملے گا؟ مہر شدہ اعمال لائے جائیں گے اور وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نام اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کر لو، باقی انہوں نے جو عمل کیا ہے صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے اور میرے لیے کیا ہے، ایکسیپٹ، قبول کرو، پاس کریں گے. اور بعض لوگوں کے نام اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو پھینک دو. سمجھ لیں، یہ نیک اعمال کے بارے میں، برے اعمال کے بارے میں نہیں. تو بعضوں کے اعمال قبول کریں گے، بعضوں کے اعمال کو پھینک دو کہیں گے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. آج کل کے حساب سے ڈسٹ بین ڈالو، ڈسٹ بین میں، واپس بھی نہیں، ڈسٹ بین میں ڈال دیا جائے، پھینک دو. فرشتے عرض کریں گے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھ اور دیکھا ہی نہیں. یہ نیک اعمال والے، بھلائی کے علاوہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اس میں تو پورا بھلائی بھلائی ہے، نیکی ہی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اعمال میرے لیے نہیں کیے تھے، بھلے ہی وہ نیک اعمال تھے لیکن کیا کس کے لیے تھا؟ میرے لیے نہیں کیا تھا. اور میں آج کے دن انہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لیے کیے گئے تھے، جو صرف میرے لیے یہ کیے تھے، میں اسی کو کیا کروں گا. ہم خود بھی دنیا میں کیا ہی کرتے ہیں، 100% پیور ہے لیتے. غریبوں کی بات نہیں بھائی، جن کے پاس مال پانی ہے وہ ہر چیز کو، اور اپنی صحت کی بھی ان کو فکر ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز اوریجنل پیور خالص لے کے آنا چاہتے ہیں گھر میں. یہ اور بات ہے، ملتا نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں. پیور بول بول کر کے کیا کرتے ہیں، 100% پیور بول کر کے پیور نہیں دیتے. اللہ ماشاء اللہ سب کی بات میں 99% ایسے ہی دھوکہ 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 دھوکہ. تو اللہ تعالیٰ بھی پیور چاہیں گے اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم ایک دوسرے کو دنیا میں انسان ہونے کے ناطے دھوکہ دے سکتے ہیں، کن کو کیا پتہ ہے. پورا 100% وہ بننے سے لے کر کے، تیار ہونے سے لے کے پیکٹ ہونے تک کون دیکھا ہے، بس گمان، اچھا گمان کر کے لیتے رہتے پیور صحیح کا بول کے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تو صرف اسی عمل کو قبول کروں گا. ایک روایت میں ہے فرشتے عرض کریں گے آپ کی عزت کی قسم ہم نے تو وہی دکھا ہے جو اس نے عمل کیا اور وہ سب اعمال نیک ہیں، اچھے ہی ہیں. اللہ فرمائیں گے فرشتوں تم سچ کہتے ہو لیکن اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے کیے گئے تھے، اس کے من میں کچھ اور ہی تھا. تو یہ من کی بات ایسی ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا، بعض من کی باتیں، سمجھ رہے؟ دیکھو نا، صرف اللہ کو پتہ ہے. اللہ فرمائیں گے اس نے میرے لیے نہیں کیے تھے. اس لیے ان حدیثوں سے ہم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم ہر عمل کرنے سے پہلے خالص اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ لے کر کریں، کسی اور کے بارے میں دھیانش نہ لائیں، کیونکہ کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. دنیا میں بھی کسی سے کچھ ہونے والا نہیں، آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست، مددگار، ہیلپ کرنے والا نہیں، کوئی انفلوئنس وہ یہ کچھ بھی نہیں چلے. دنیا میں تو ایک دوسرے کی کبھی مدد کرتے لوگ، اور حکم بھی ہے بھائی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن آخرت میں چلے گا ہی نہیں، اور تو بات نہیں کر سکے گا، ہیلپ کیا کرے گا. لا یتکلم الا من اذن له الرحمن. جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے وہی بات کر سکے، نہیں تو سب کی منہ بند. ان انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال واما المهلكات فشح مطاع وهم متبع واعجاب المرء بنفسه. اللہ سنیے غور سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی بخل کیا جائے، کنجوسی کی جائے، یہ آدمی کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ بخالت اور کنجوسی کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں بہت فائدے کا کام کر رہا ہوں، میں اپنے پیسوں کو بہت بچا رہا ہوں، سیو کر رہا ہوں، جبکہ خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنا چاہیے، وہاں نہیں خرچ کرتا۔ بخالت، جو من میں آیا کرنا، یہی ہے۔ متبع ہون متبع، خواہش نفس جس پر چلا جائے۔ خواہش نفس ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن چلا جائے نہ، خالی خواہش آئی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ آدمی کو ہلاک برباد نہیں کرنے والی چیز۔ وہ ہون متبع، ایسی خواہش جس پر چلا جائے، یعنی اس کے اوپر عمل کیا جائے، جو من میں آیا کر گزرے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کہ میں ان سے بہتر ہوں، ہم لوگ ائمہ فقہا سے بہتر ہیں، قرآن حدیث سمجھنے میں ان کو اتنی سمجھ نہیں جتنی ہمارے یہ انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں یہ تینوں چیزیں عام انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور ہمیں عام انسانوں کو دیکھنے کا نہیں، اپنے کو اس حدیث کی روشنی میں پرکھنے کا ہے۔ عام طور پہ رسول اللہ کی باتیں سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سنتے ہیں، تو ہم کو اپنا کچھ بھی نظر ہی نہیں آتا، ہم ایسا سنتے بھی رہتے ہیں اور ہمارے دماغ میں خیالات اور پکچر کسی اور کا چلتے رہتا ہے، انہیں ایسا نہیں، اور کسی کا نہیں ہے تو سامنے تو ہے نہ بولنے والا مولوی، انہیں اس کے بارے میں انہیں بڑی بڑی بات کر رہا ہے، اور میری بات ہے یہ، انہیں بڑی بڑی بات کر رہا ہے، میری بات ہے یہ، اب بتاؤ نہیں کس کی بات ہے؟ بڑے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی، اللہ کے رسول بڑے، اللہ کے رسول کی بات بڑی۔ تو جو بڑی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بات کس کی کر رہا ہے؟ تو پھر سنتے ہوئے بھی بڑی بات کر رہا ہے، انہیں کیسا ہے؟ ارے بھائی ہم سب محتاج ہیں، بولنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج ہے، ہم میں سے ہر ایک کو حساب کتاب دینا ہے، اپنی قبر اپنا حشر۔ تو دوسرے کے بارے میں سوچتے رہتے، انہیں رہیں گا نہیں بخالی میں، اپنے کو رکھو یار، سب سے پہلے تو اپنے کو پرکھو کہ میں اس پہ کتنا، ہم تو بس کھول کر کے رکھتے ہیں بات کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہم بہت شانے ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، سب کے بارے میں اللہ کو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کل قیامت کے میدان میں جو کچھ بھی سینے میں چھپی ہوئی چیزیں ہوں گی ان سب کو کیا کر دیا جائے گا؟ باہر کر دیا جائے گا، سینے میں جو کچھ بھی ہے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ تو پھر اپنے اپنے سینے کے بارے میں نا فکر کرنی چاہیے، ہمارے سینے میں کیا ہے؟ ریاکاری ہے، رضامندی اللہ کی۔ خیر، اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، تینوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ موقع ہے، موت آئے گی تو پھر خرچ کرنا بھی چاہے گا، خرچ نہیں کر سکے گا۔ موقع اللہ نے دیا ہے، خرچ کرو، بخالت مت کرو، کنجوسی مت کرو۔ اور خواہش نفس جو من میں آیا کرنا اچھی بات نہیں ہے، جو من میں آیا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے میری خواہش شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، میری طبیعت میں جو آئے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، ہے تو کرے، نہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا، اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ویسے بھی دنیا والوں کے حساب سے بھی اپنے کو بڑا نہیں، ہمارے علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ کافر ہم سے بدتر ہے نا، ایمان کے معاملے میں ہم ان سے بہتر ہیں، پکی بات ہے، لیکن اس معاملے میں بھی کسی خاص کافر کو دیکھ کر کے اس سے اپنے کو بہتر سمجھنا بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ مطلق کافر سے مومن بہتر ہے یہ تو پکی بات ہے، لیکن اپنے کو ایک خاص کافر کے سامنے رکھ کر کے کمپیرزم کرنے کا کہ اس سے میں بہتر ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کل کے دن اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، اس کے دل کو روشن کر دیا، اور وہ ایمان میں، اسلام میں اتنا آگے بڑھا کہ میں سمجھو کہ اس سے پیچھے رہ گیا اللہ کی نظر میں، تو کیا ہوا؟ وہ میرے سے بہتر ہوا کہ نہیں؟ تو پھر کسی کو بھی اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنے کو کسی سے بھی بہتر سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہو اور وہاں پر راستے کنارے میں یا پھر گندی نالی میں پڑا ہوا ایک انسان ہے، وہ مسلمان ہے، اب اس کو دیکھ کے دل میں ایک حقارت، دیکھو میں تو کتنا پاک ہوں، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں،
میں تو بہت اچھا ہوں، اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کی نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، یہ تو ابھی گندا ہے، اس کو تو ابھی غسل کرنا ہے، وضو بنانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو اس سے تو میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیا پتہ بعد کے دن وہ گندے نالے میں پڑا ہوا انسان کسی توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے، اس کی زندگی بدل جائے، یا کسی مولوی کے مجلس میں آ کے کسی دعوت و تبلیغ میں نکل کر 3 دن 40 دن نکل کر کے بہترین انسان بن جائے، کیا پتہ ہے نا۔ یہ اس لیے کبھی بھی کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ سچے دل سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔